وہ اس کو کہتے ہیں نا کلیم اللہ سے سلیم اللہ سے کلیم اللہ، تو یہ وہ ہو رہا ہے۔ اور اگر میں وہ پورا پڑھ سکوں تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو مہنگائی سے پریشان لوگ ہیں، ان کے لیے ریلیف ہوگا۔ وہ بال کو پکڑ کے جو ہے وہ پانڈیا وہ پھوکے مار مار کے بالیں کر رہا ہے، سانونیال والے پل تے بلا کے تھے ہورے بھائیا کتنے رہ گیا، وہ والا نیا 9 مئی کا پلان ہے جو عمران خان اور اس کے وکلاء نے مل کے تیار کیا ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ اپنی زنجیریں توڑ کر گھروں سے باہر نکل آئے گی۔ ایک وہی صحافی اور اسی وکیل نے جو زینب عباس کے پیچھے پڑے تھے، زیک گولڈ سمتھ، جن کو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو لندن کا میئر بھی بنوانے کا بہت شوق تھا، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کیمپین بھی کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹوڈے ود عظمہ بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج پورے پاکستان میں عمران ڈے جو ہے وہ بہت جوش و خروش اور تحریک فساد کے جذبے کے مطابق جو ہے وہ منایا گیا۔ یہ کہاں منایا گیا، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے بعد کل بہت بڑی خوشخبری آئی، پیٹرولیم پرائسز میں جو ہے وہ 40 روپے کی کمی کی گئی ہے، اور اس سے جو ہے پاکستان کے اندر جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو مہنگائی سے پریشان لوگ ہیں، ان کے لیے ریلیف ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے بعد جو رضوان ہیں ہمارے، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک نیا شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا ہے، ایک وہی صحافی اور اسی وکیل نے جو زینب عباس کے پیچھے پڑے تھے، اس کی تھوڑی سی بات کر لیں گے۔ اور اینڈ پہ جو ہے وہ سائفر کیس کے حوالے سے جو اوپن ٹرائل کرنے کی جو خواہش اور کوشش تھی وہ تحریک فساد کے وکلاء کی، اس کے اوپر کیا فیصلہ آیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں پیٹرولیم پرائسز سے۔ کل رات جو 12 بجے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے کی کمی کی گئی ہے، ڈیزل کی قیمت میں جو ہے 15 روپے کی کمی کی گئی ہے، اور مٹی کے تیل میں غالباً 22 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ اور یہ ایک بڑا لیف ہے اس ساری تکلیف کے بعد جو کم از کم 1-1.5 سال سے پاکستان کی عوام اس IMF پروگرام کے چکر میں بھگت رہے تھے، جس میں میری حکومت بھی شامل تھی، کہ ہمیں وہ تمام برے فیصلے کرنے پڑے، اور برے فیصلے کرنے کے بعد اب الحمدللہ اچھے دنوں کا ٹائم ہے، اچھے دنوں کی واپسی کا ٹائم ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا ٹائم ہے۔ اور یہ بات تو اپنے طور پر درست ہے کہ جب سے عمران خان آیا تھا اور پورا ملک جو ہے وہ موکلوں کے اور جنات کے سر پہ چل رہا تھا، تو ملک سے بالکل جو ایک کہتے ہیں نا ختم ہو گئی تھی، رزق ختم ہو گیا تھا، ملک کے اندر سے جو ہے رحمت ختم ہو گئی تھی، اور ایک جو ہے افراتفری اور عذاب کا عالم تھا۔ سو اس کو جو ہے وہ اب چونکہ وہ جا چکا ہے، اور میاں صاحب جو ہے وہ تشریف لا رہے ہیں اس 40 روپے کی کمی کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ شروع ہے، اور اگر یہ اسرائیل اور فلسطین جو ہے ان کی لڑائی جو ہے وہ نہ ہوئی ہوتی تو یہ پرائس اور بھی کم ہوتی، آنے والے دنوں میں بھی یقیناً کم ہوگی۔ اور فلسطین کے اندر بہت خون بہایا جا رہا ہے، دل پھٹتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں دیکھ کر، ان کی اجتماعی قبروں کو دیکھ کر، روتی ہوئی مائیں اور چیختے بلکتے ہوئے بچے، دل پھٹ جاتا ہے۔ اور ابھی بھی میں نہیں سمجھتی کہ مسلم ممالک اس طرح سے تیار ہیں یا اکٹھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ انصاف دلانے کے لیے۔ لیکن ایک بات خوشائن ہے کہ دنیا کے ہر حصے میں فلسطین کے حق میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، لنڈن میں ہوا، گلاسکو میں ہوا، میں دیکھ رہی تھی جرمنی کے اندر جو ہے وہ ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا۔ سو بہت سارے مظاہرے، آسٹریلیا میں ہوا، مظاہرے جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اندر بات کرتے ہوئے جو ہمارے تحریک فساد کے چیئرمین ہیں، ان کے سابقہ سالے اور ان کے بچوں کے موجودہ ماموں جو ہیں، وہ زیک گولڈ سمتھ، جن کو آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو لندن کا میئر بھی بنوانے کا بہت شوق تھا، اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے کیمپین بھی کی تھی، اس کے بارے میں ٹویٹس بھی کی تھی، اس کے جا کے ایک مسلمان کے خلاف جو صادق خان تھے ان کے خلاف جا کے اس کی کیمپین بھی کر کے آئے تھے۔ اس نے جو ہے اس کو صرف فلسطین کے حق میں مظاہرہ بھی برا لگ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے وہ اسرائیلی یہودی خاندان ہے، اور اس کو ایک بیک گراؤنڈ ہے ان کی۔ سو اس حوالے سے وہ اتنا جینٹل مین ہے، جس کو عمران خان کہا کرتے تھے اور بہت اچھا آدمی کہا کرتے تھے، وہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس کو فلسطین کے حوالے سے احتجاج کرنا بھی برا لگ رہا ہے۔ سو یہ بھی اپنے طور پر جو ماموں ہیں
جو دیکھیے عمران خان کے بچوں کے ماموں تو پھر تحریک فساد کے سب کے ماموں ہوئے نا، تو ماموں جو ہیں ان کی ٹویٹس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئی سی سی جو ہے اس میں ایک وہی وکیل صاحب جن کو بہت کوئی آخر آئی ہوئی ہے، وہ وکیل صاحب رضوان کے خلاف جو ہیں وہ چلے گئے ہیں آئی سی سی میں، اور انہوں نے کہا کہ رضوان جو ہے اس نے بریک کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھی تھی، اور وہ نماز جو ہے سپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے۔ اور اگر میں وہ پورا پڑھ سکوں تو وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ موصوف جو ہیں وہ سپورٹس مین اسپرٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس سے جو ہے وہ مذہبی چیزیں جو ہیں وہ آپ جذبات ابھارتے ہیں، لیکن وہ جو بندے ماترم گا رہے تھے، وہ شری رام آپ کر رہے تھے، اس سے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا نا، اور آپ جو ہے وہ بال کو پکڑ کے جو ہے وہ پانڈیا وہ پھوکے مار مار کے بالیں کر رہا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، یہ بھی آپ کو پتا نا، یہ بھی شاید کرکٹ کا حصہ ہے، جو یہ انڈینز کر دیں وہ کرکٹ کا حصہ ہے، چونکہ جو بی سی سی آئی ہے ایکچولی وہی آئی سی سی کو چلاتی ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں عمران ڈے کے اوپر، مجھے پتا جس کا آپ کو انتظار ہے، تو جو عمران ڈے ہے وہ آج ملک کی عدالتوں کے اندر بہت جوش و خروش سے منایا گیا۔ آج عمران خان صاحب کی اور ان کی بیگم صاحبہ کی جو ہے وہ 15 کے قریب مقدمات جو ہے ان کی آج ہیرنگ تھی۔ 13 مقدمات عمران خان کے تھے اور 2 جو ہے وہ بشرا بی بی کے تھے، جس کے اوپر آج ہیرنگ ہوئی، اور آج ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پورے ملک کے اندر کوئی اور کیس ہے ہی نہیں، نہ کوئی عدالت کسی اور کیس کو سننے بیٹھی ہے، یہاں پہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا جائے، اور ان کے پورے وکلا جو ہیں ان کا ایک ہی اس وقت پروپیگنڈا ہے۔ آپ نے آج جو انہوں نے ہیرنگ تھی، وہ ہیرنگ ایکچولی وہ جیل ٹرائل سے روکنے کے لیے تھی، اور پہلے بھی آپ کو یاد ہے 2 پٹیشنز اس کے اوپر آلریڈی پینڈنگ تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، جس کے اندر ایک پہلے جب وہ اٹک جیل میں تھے تو اس میں جو ہے وہ اٹک جیل کے حوالے سے پٹیشن کی گئی تھی کہ جب وہاں پر ٹرائل کو روکا جائے، اب ظاہر وہ چونکہ اٹک جیل میں ہے نہیں تو وہ ویسے انفیکشس ہو جائے گی۔ اس کے بعد اڈیالہ جیل کی باری آتی ہے، تو اڈیالہ جیل کے اندر انہوں نے جیل ٹرائل روکنے کی نہیں درخواست کی، انہوں نے درخواست یہ کی کہ فرد جرم عائد کرنے سے روکا جائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو سچ یاد کرانا چاہتی ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب نے یہ جمعرات کے جمعے والے دن غالباً باقاعدہ دھمکی دی عامر فاروق صاحب کو، ان کی کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا بہت جو ہے بدمزگی کا اندیشہ ہے، چونکہ 17 تاریخ کو عمران خان کے جو اوپر فرد جرم لگنے جا رہی ہے، تو یہ دھمکی آپ دیکھیے، اور وہ فرد جرم آپ کو یاد رہنی چاہیے جو جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی تھی، جب عمران خان اپنے ساتھ اپنے گنڈے لے کے گیا تھا اور وہاں پر پولیس کی گاڑیاں جلائی گئی تھیں، جوڈیشل کمپلیکس کے شیشے توڑے گئے تھے، پولیس والوں کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ ایک جنگ اناؤنس کی گئی تھی، اور اب بھی جو ہے وہ ان کا فوکس پورا اس بات پہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پبلک میں لایا جائے، چونکہ میری اطلاعات کے مطابق یہ ان کا پلان ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ باہر لایا جائے تو وہ بہت ہی کوئی طیب اردوان بن جائے گا، یا وہ پتہ نہیں کون سا ایڈا وڈا باغی رہنما جو ہے وہ اگر سامنے آ گیا تو پوری دنیا جو ہے وہ اپنی زنجیریں توڑ کر گھروں سے باہر نکل آئے گی، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے لیے باہر نکل آئیں گے۔ مطلب کمال یہ بات ہے کہ وہ جو لاکھوں اور پوری قوم جو ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، وہ قوم کے 2 بندے نہیں باہر نکلے عمران خان کے جو ہے وہ اریسٹ ہونے کے اوپر، اور اب تو پٹرول بھی کٹ ہو گیا ہے، اب بھی ظالموں جا کے مطلب کوئی احتجاج ہی کر لو اس بیچارے کے لیے۔ وہ کہتا ہوتا تھا پوری قوم میرے خلاف ہے، وہ یاد ہے نا آپ کو کہ سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہورے بھائیا کتنے رہ گیا، وہ والا بات ہے یہاں پہ کہ وہ عمران خان جن کے اوپر تکیہ کیے بیٹھے تھے وہ کوئی نہیں نکلا، تو اب ان کا پروگرام پھر یہ ہے کہ شاید لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، اور لاکھوں لوگ نکل آئیں گے، اور سڑکوں پر جو ہے وہ 9 مئی والی کیفیت ہوگی، جلاؤ گھیراؤ ہوگا، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انڈر پریشر آ جائے گی، اور انڈر پریشر آ کر وہ عمران خان سے الیکشن سے پہلے بات کر لیں گے۔ تو یہ ایک نیا 9 مئی کا پلان ہے جو عمران خان اور اس کے وکلا نے مل کے تیار کیا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو اس کے لیے وہ مرے جا رہے ہیں ایکچولی کہ عمران خان کو کسی طرح باہر لے آیا جائے۔ اسی کے اوپر شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے بھی جیل ٹرائل کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کو فرد جرم عائد کرنے سے روکا جائے، اور بغیر نوٹیفیکیشن کے میرا جیل ٹرائل جاری ہے، اور اوپن ٹرائل کی ہدایت کریں، اور اس کے اوپر بھی آج سماعت جو ہے وہ ہونی تھی۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہے ان کے وکیل وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے عدالتوں کو پریشرائز بھی کر رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ بڑی جو ہے بدمزگی ہو جائے گی، بڑا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عدالتوں میں پیش ہونے نہیں، یہ غنڈہ گردی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب اس کے اوپر آج جو ہے پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے
سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست نپٹاتے ہوئے ٹرائل کورٹ سے رجوع کرنے کا ہدایت کر دی ہے. وہ اس کو کہتے ہیں نا کلیم اللہ سے سلیم اللہ، سلیم اللہ سے کلیم اللہ، تو یہ وہ ہو رہا ہے. اور یہ جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ پھر بھیج دیتی ہے ٹرائل کورٹ کی طرف. وہ جیسے توشہ خانہ کیس میں ہوا تھا کہ انہوں نے 6 دفعہ یہ مختلف پٹیشنز لے کے گئے، جج چینج کر دیں، عدالت چینج کر دیں، وکلا جو ہے وہ گواہوں کو جو ہے وہ روک دے، انہوں نے پھر دوبارہ وہ کہتے جائے اسی وکیل جج کے پاس جا کے ٹرائل میں پیش ہو جائے. تو اور انہوں نے ایک فیصلے میں لکھا کیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. فیصلے میں لکھا ہے کہ سیکیورٹی کے پیش نظر جیل ٹرائل چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں ہے. سناؤ، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑنے لگے، ان کا وہ حال ہے. وہ یاد ہے نا عمران خان نے کتنا ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا تھا، جان کو خطرہ ہے، وہ کبھی بالٹیاں پہن کے آتا تھا، کبھی وہ جو ہے وہ گارڈوں کے جو ہے وہ اس میں آتا تھا. وہ جب پنکی پیرنی کے ساتھ آیا تب تو کمال ہی ہو گیا، وہ چٹے کفن چادریں وہ ارد گرد کر کے اس کے ساتھ وہ پیش ہوتے تھے. اور جو ان کا ایک پرانا فینومینا اور پروپیگنڈا تھا کہ جی ان کی جان کو خطرہ ہے، وہی واپس کر دیا ہے عامر فاروق صاحب نے. کہا جی ان کو جان کو بہت خطرہ ہے، اس لیے آپ ان کو جیل ٹرائل ہی دیں، وہی ان کی سیکیورٹی کے حق میں بہتر ہے. ابھی تو خیر دیکھیں نا، یہ باہر آنے کی بات تو بعد میں ہے کہ ان کے اوپر کیا ہو جائے گا، ان کے اوپر کون اٹیک کر دے گا. اور آپ کو پتہ نا ان کو دوسروں کے خلاف جو ہے وہ الزامات لگانے کا بھی بہت شوق ہے. وہ جو فنائل کی گولیاں جو ان کو وزیر آباد میں چلی تھی، جو لوگوں کے کپڑوں میں سے بھی نکلی تھی، اور وہ چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھیں، لیکن عمران خان کی ٹانگ کو جو ہے وہ ایک دھات کا ٹکڑا ٹچ کر کے گزر گیا تھا، وہ والی. تو وہ ان کے گلے پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، ان کی زندگی کو بہت خطرہ ہے. اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو زندگی کی خطرہ جیل کے اندر بھی ہے. تو اب اتنا خطرہ ہے نا، تو پھر وہ ظاہر ہے پھر تو نہیں نا جج صاحب فیصلہ دے سکتے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو. تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ ایسا کریں کہ سیکیورٹی کے پیش نظر ٹرائل جو ہے وہ جیل میں ہوگا. اب اس کے اندر ہدایت کے ساتھ انہوں نے نپٹا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی خود اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی مطلب کچھ کرن تو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ جب پلٹ کے آتا ہے تو بہت برا آتا ہے. اچھا جی، وہ اب جو ہے انہوں نے کہا کہ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی. ان کو تو بدنیتی ہر چیز میں نظر آتی تھی، خود بدنیت ہے نا ہر معاملے میں، تو ان کو بدنیتی ہر چیز میں نظر آ جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا جیل ٹرائل پہ اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ ٹرائل کورٹ چلے جائیں. اب یہ بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پھر سے ٹرائل کورٹ جو ہے اس کے کورٹ میں بال پھینک دی گئی ہے. اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے دلائل میں بڑا خوش کیا جی. انہوں نے کہا چیف ایگزیکٹو تھا، حلف جو ہے ایسی صورتحال میں ان کو اختیار دیتا تھا کہ وہ جو ہے وہ دستاویزات ڈی کلاسیفائی جو ہے وہ کرنے کا قانون پوچھا ہے چیف صاحب نے کہ یہ ہے کوئی. تو انہوں نے کہا سائفر کو قانون وفاقی کابینہ نے ڈی کلاسیفائڈ کر دیا تھا کہ جو کہ جھوٹ ہے، غلط ہے، اور اس کے اندر بھی بند انویلپ کے اندر جو ہے وہ سائفر کیبنٹ کو دکھایا گیا تھا، اور سائفر جو ہے وہ ڈی کلاسیفائڈ کبھی نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا جی ڈی کلاسیفائڈ کر دیا تھا. لیاقت علی خان کا قتل ہوا، ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا، بے نظیر کا ہوا، اور اسد مجید نے دفتر خارجہ کو جو ہے بھجوایا تھا غزہ میں، پھر وہ غزہ بھی ٹر گئے. مطلب آپ اندازہ لگائیں پورا دنیا پھر کے آئے ہیں وہ صرف اس بات کے اوپر کہ عمران خان کو جو ہے نا وہ جیل ٹرائل جو ہے وہ ان کا وہ روک دیا جائے. اچھا، انہوں نے کہا دفتر خارجہ کو بھجوایا تھا، فلسطینیوں کا قتل ہے، پیچھے امریکہ ہے، امریکہ کو ہم نے سپر پاور جو ہے خدا بنا لیا ہے. تو عمران خان سے پوچھے نا، جو کہتا ہے وہ کہتا تھا امریکہ کا نام بھی نہیں لینا، یاد ہے نا آپ کو، اور امریکہ کے خلاف کوئی نہ بولے. اس کے اوپر سارا انہوں نے دنیا جان گھمایا. انہوں نے جو ہے وہ وزراء کا لفظ بھی پڑھ لیا، وزیر اعظم کا لفظ بھی پڑھ لیا، سب کا پڑھ لیا، پی ڈی ایم کو بھی بیچ میں لے آئے. لیکن لطیف کھوسہ صاحب وہ آڈیو بھول گئے جس پہ کھیلنے سائفر سے کھیلنے کی بات ہوئی تھی، جو عمران خان نے خود ایکسیپٹ کیا تھا کہ ہم نے اس پہ کھیلنا بھی ہے، امریکہ کا نام بھی نہیں لینا، اور جو ہے ہم نے اسے سیاسی فائدہ اٹھانا ہے. اور یہ بھی بہت عام سوال ہے کہ جب عمران خان نے 27 مارچ کو یہ سائفر جو ہے وہ جلسے کے اندر لہرایا، اس وقت وہ پارٹی چیئرمین تھے یا ملک کے وزیر اعظم تھے؟ اگر پارٹی چیئرمین ہوتے تو بات شاید اور تھی. ایک وزیر اعظم ہوتے ہوئے اس سائفر کو لہرانا، پھر اس کے بعد کا اعتراف کرنا کہ میں نے وہ کھو دیا ہے، میرے سے وہ گم ہو گیا ہے، اور اس سائفر کے اوپر کھیلنے والی آڈیو کے بعد عمران خان نہیں بچ سکتے. اور اسی لیے اس جو سائفر کی فردے جرم ہے اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان ایک نئے 9 مئی کی پلاننگ کر چکے ہیں، اور ان کے خیال میں جو ہے وہ ایک نیا 9 مئی جو ہے وہ ان کو مشکلات سے بچا سکتا ہے. لیکن بہت بڑی بھول پہلے بھی کی تھی اور دوبارہ بھی کرنے جا رہے ہیں. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.